ایک آدمی ہے، غریب انسان ہے، اس کا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ کے واسطے کچھ دوں، نہیں دے سکتا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جو معذور ہے، جو مجبور ہے، جو حتی الامکان کوشش کرتے ہیں نہیں کر پا رہے، تو سمجھ لو کہ اللہ تو جانتا ہے بھائی۔ قرآن کریم کی جو آیت پاک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے، الم یعلم، کیا یہ نہیں جانتے، ان اللہ یعلم سرہم و نجواہم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری چپکے کی بات کو بھی جانتا ہے، تمہاری کانا پھوسی کو بھی جانتا ہے۔ جو تم چپکے بات کرتے ہو، جو تمہارے راز ہیں، جو تم پوشیدہ رکھتے ہو، جو تمہارے دلوں کی باتیں ہیں، کیا انہیں یہ نہیں پتہ کہ اللہ جانتا ہے؟ الم یعلم، کیا یہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے راز، تمہارے بھید، تمہاری چھپی ہوئی چیزیں، تمہاری سرگوشیاں جو تم کسی سے چپ کے کان میں کہو۔ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، اور اللہ تعالیٰ یقیناً غیبوں کو جانتا ہے، خوب جانتا ہے۔ کوئی بھی غیب ہو، غیب کی جمع غیوب، جتنے غیب کی چیزیں ہیں، بے شک، ان اللہ، ان کے معنی بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے سارے غیبوں کو، جتنے غیب ہیں، جتنی چھپی ہوئی چیزیں ہیں، جتنی تمہاری نظروں سے اوجھل ہیں، چاہے آسمانوں کی ہوں، چاہے زمینوں کی ہوں، چاہے تمہارے دلوں کے اندر ہوں، چاہے کوئی بالکل زمین کی تہہ کے اندر بھی اگر کوئی چیز ہے، تمہاری نظر میں وہ چھپی ہوئی ہے، غیب ہے، اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں۔ تو قرآن شریف نے یہ اس لیے فرمایا کہ ہمارا ایمان پکا ہو جائے، اور ہم دیکھیں کہ واقعی اللہ تعالی ہمارے عمل کو ذرہ ذرہ دیکھ رہا ہے، پل پل دیکھ رہا ہے، اور ایک ہمیں ڈھارس ہو جائے، یہ بھی ڈھارس ہے، تسلی ہے اس بات کی کہ کسی کام کو کرنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں، نہیں کر پا رہے، تو اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ تو جانتا ہے، کوئی آدمی بیمار ہے، کوئی آدمی سیریس بیمار ہے، کوئی آدمی ٹانگوں سے معذور ہے، کوئی آدمی آنکھوں سے معذور ہے، کوئی آدمی کسی بیماری میں ہے، وہ نہیں آ سکتا مسجد نماز پڑھنے، کوئی آدمی کسی کا عذر ہے، وہ نہیں کر سکتا کچھ کام۔ ایک آدمی ہے، غریب انسان ہے، اس کا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ کے واسطے کچھ دوں، نہیں دے سکتا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جو معذور ہے، جو مجبور ہے، جو حتی الامکان کوشش کرتے ہیں نہیں کر پا رہے، تو سمجھ لو کہ اللہ تو جانتا ہے بھائی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو انصاف ہے، اللہ کے ہاں جھوٹ نہیں چل سکتا، اللہ تعالیٰ کے ہاں بہانہ نہیں چل سکتا، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپائی نہیں جا سکتی۔ لیکن اگر واقعی کسی کی مجبوری ہے تو اللہ معاف کرنے والا ہے، سب جانتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو تمام زندگی ہم لوگوں کو اسی آیت پاک کی روشنی میں گزارنی چاہیے۔ کوئی بھی انسان کا عمل ہو، چاہے گھر کا ہو، چاہے باہر کا ہو، چاہے اپنا ہو یا اپنے رشتہ داروں کا ہو، چاہے پڑوسیوں کا ہو، چاہے کسی کا بھی ہو۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی کی نقصان پہنچانے کے در پہ رہتے ہیں، کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی کو تکلیف دینا۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو تکلیف بھی پہنچانا چاہتے ہیں میں چھپا رہوں، اور ایسے بھی لوگ ہیں جو چھپا کے لوگوں کی مدد کرتے۔ ہر طرح کے لوگ ہیں۔ تو چاہے آپ کا معاملہ ہو، چاہے آپ کے گھر کا معاملہ ہو، آپ کی فیملی کا معاملہ ہو، آپ کے رشتہ داروں کا معاملہ ہو، آپ کے نوکر چاکروں کا معاملہ ہو، لین دین کا معاملہ ہو، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، ہر چیز اللہ کے سامنے ہے۔
اور یہی ہمارے لیے ایک سیدھا راستے پر چلنے کا ایک سبب ہے. کیونکہ جس انسان کو قانون کا ڈر رہتا ہے نا، جس انسان کو ڈنڈے کا ڈر رہتا ہے، جس انسان کو یہ ڈر رہتا ہے کہ مجھے سزا ملے گی، وہ سیدھا سیدھا چلتا ہے. تو سیدھا سیدھا چلنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ بھئی اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، لہذا سیدھے سیدھے چلو، صراط مستقیم پر چلو، دین کے راستے پر چلو. شیطان بہکاتا ہے نا، شیطان تو بہکانا چاہتا ہے. وہ تو کہتا ہے یہ کر لو وہ کر لو، کوئی نہیں دیکھ رہا کوئی نہیں دیکھ رہا. کبھی کبھی انسان بہکائے میں آ بھی جاتا ہے، اور جو نیک لوگ ہیں وہ نہیں آتے. تو ہمارے لیے یہ یقین رہنا کہ اللہ تعالی ہماری چھپی ہوئی چیزوں کو بھی، ہمارے راز، ہمارے بھید، ہماری سب چیزوں کو جانتا ہے. جس کے ساتھ آپ نیکی کر رہے ہیں وہ بھی جانتا ہے، جس کے ساتھ آپ برائی کر رہے ہیں وہ بھی جانتا ہے، اور جو آپ کی مجبوریاں ہیں وہ بھی جانتا ہے، اور جو بہانے بازی ہے وہ بھی جانتا ہے. سب چیز جانتا ہے، اسی کے حساب سے حساب و کتاب ہوگا.